السلام علیکم، دنیا نیوز اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں ثانیہ چوہدری اور میں ہوں فائق محمود۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا دہشت گردی کے 80% واقعات خیبر پختونخوا میں ہوئے، جس کی وجہ یہ ہے کہ کے پی میں دہشت گردوں کو سازگار سیاسی ماحول فراہم کیا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں زیادہ دہشت گردی کی وجہ وہاں دہشت گردوں کو دستیاب موافق ماحول ہے۔ کہ why Khyber Pakhtunkhwa, almost 80% of the terrorist incidents, why they are happening in Khyber Pakhtunkhwa. اس کی بنیادی وجہ ہے it is that politically conducive environment جو وہاں پہ پرووائڈ کیا جاتا ہے and the political criminal terror nexus جو وہاں پہ فلرش کر رہا ہے۔ ریاست کو یہ کلیئرٹی پہلے ہی تھی which permeated slowly and gradually down کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ خوارج ہیں، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ فرما رہے ہیں افغانستان ہماری مدد کرے، یہ فرما رہے ہیں کہ کابل ہماری سیکیورٹی گارنٹی دے۔ یہ کون سی تسکین کی پالیسی ہے کہ آپ افغان سے کہتے ہو ہماری مدد کریں؟ جہاں 3800 دہشت گردی کے واقعات ہوئے، 80% of these terrorist incidents happened in KPK. What is the government and the ruling party in that province is saying? What is their stance on terrorism? اس کو بھی ذرا جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ کلیئرٹی بھی اب قوم کو مکمل آ گئی ہے کہ یہ اس جنگ میں کدھر کھڑے ہیں، کیوں اس طرح کھلم کھلا صاف جھوٹ بولا جا رہا ہے لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے۔ یہ دہشت گردی کی جنگ، یہ فوج وہاں پہ معدنیات کے لیے اور ڈالروں کے لیے گئی ہوئی ہے۔ یہ کون سے ڈالر مل رہے ہیں؟ ڈالر تو ان کو مل رہے ہیں یہ افغانستان طالبان کو۔ معدنیات کی جنگ 4970، ہو سکتا ہے تھوڑے کم زیادہ ہوں، 5000 کے لگ بھگ معدنیات کے لائسنس ہیں جو کہ خیبر پختونخوا میں ایسے ہی ہے نا بھائیو۔ کس نے ایشو کی ہیں؟ ادھر کیا جی ایچ کیو نے ایشو کی ہیں، فیڈرل گورنمنٹ نے ایشو کی ہیں، مائنز اینڈ منرل ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا نے ایشو کی ہیں، کیونکہ وہی مجاز اتھارٹی ہے۔ اسمبلی میں بیٹھ کے جھوٹا بیانیہ بناتے ہیں۔ ہاں بالکل ہے، آپ کے پاس معدنیات کی دولت، پورے پاکستان کے پاس معدنیات کی دولت ہے۔ ہاں ہم چاہتے ہیں، یہ ملک چاہتا ہے، خیبر پختونخوا کے عوام چاہتے ہیں کہ ان معدنیات کا فائدہ خیبر پختونخوا کے عوام کو، نسلوں کو، ان بچوں کو پہنچے۔ اس کے لیے امن چاہیے، اس کے لیے آپ کے اپنے صوبے کے بچے شہید ہو رہے ہیں۔ کتنے جوان اس صوبے کے شہید ہوئے ہیں، اور آپ یہ بول کے ان شہداء کو عزت و تکریم پرووائڈ کر رہے ہیں کہ یہ معدنیات کے لیے، ڈالروں کے لیے شہید ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ یہ فوج جون سی ہے اس کو کہ وڈرا کر جائے۔ پلیز لسن ویری کیئرفلی اینڈ انڈرسٹینڈ، دس از آرمی از اے فیڈرل فورس اینڈ اٹ از دیئر، اٹ ورکس انڈر فیڈرل انسٹرکشنز۔ یہ آپ کو کوئی اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ اپنی سیاست کے لیے، اپنے سہولت کار، پتہ نہیں کس کی سہولت کاری کرنے کے لیے آپ جو سے اپنے صوبے کو، اپنے علاقوں کو دہشت گردوں کے حوالے کر دیں۔ یہ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ایک زمانے میں اے این پی کو غیر مقبول کیا گیا تھا۔ اے این پی اور پولیٹیکل پارٹی خیبر پختونخوا کی غیور پولیٹیکل پارٹیز، وہ اس دہشت گردی خلاف کھڑے ہوئے یا نہیں کھڑے ہوئے؟ کبھی ان فتنہ الخوارج نے، ان دہشت گردوں نے کبھی ان پہ حملہ کیوں نہیں کیا؟ ہر پولیٹیکل پارٹی پہ، ان کے عمائدین پہ، ان کے لیڈروں پہ حملہ کیا یا نہیں کیا؟ چاہے وہ اے این پی ہو، چاہے وہ جے یو آئی ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، حملہ ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ کون سی اپیزمنٹ کی پالیسی ہے جس میں آپ نے کابل سے بھیک مانگ رہے ہیں ہماری سیکیورٹی گارنٹی کر دو؟ اچھا جی، ملٹری آپریشن نہیں کرنا تو پھر کرنا کیا ہے؟ پھر کیا دہشت گردوں کے پیروں میں بیٹھ جانا ہے؟ پھر کیا خارجی نور ولی محسود کو صوبے کا وزیر اعلیٰ لگا دینا ہے؟ کیا اس کی بیعت کر لینی ہے؟ کرنا کیا ہے پھر؟ کوئی جواب نہیں اس چیز کا۔ یہ بیانیہ مزے کا خیز ہے کہ ہم بے اختیار تھے۔ ایک لیڈر اپنی جماعت کو ایک آمر کی طرح چلاتا رہا۔ جو شخص کہتا ہے میں بے اختیار تھا، اس نے آرمی چیف کو قوم کا باپ ڈکلیئر کیا تھا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ قوم کے ایک ہی باپ قائد اعظم محمد علی جناح ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اوپر ایک نیریٹو ہے جو سیاسی نیریٹو ڈالا جاتا ہے، جس کے اندر جو سا ہے اختیارات مکمل لیے جاتے ہیں، ذمہ داری پوری نہیں لی جاتی، بالکل نہیں لی جاتی۔ اور اس کا جو طریقہ واردات ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم تو بے اختیار تھے، جو حکومت ہوتی ہے وہ بااختیار ہوتی ہے۔ تو یہ تو ایک بڑا مزہ کا خیز بیانیہ ہے کہ جی ہم تو کوئی فیصلہ ہی نہیں کرتے، ہم تو بے اختیار ہیں اور یہ سارے فیصلے کرتے ہیں۔ کیونکہ ایک ادارہ ہے جو اپنے اوپر، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی سیاست سے، اور ہر قسم کی سیاست، ایک اے بی سی ڈی، ہم کہتے ہیں ہم کسی کی سیاست ہم پہ نہ لاگو کریں۔ وہ جو اس وقت کی حکومت تھی، وہ جو اس وقت لیڈر تھا، جو کہ اپنی پارٹی کو ایک ایز اے بالکل ڈکٹیٹر کے طور پہ چلاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پوری پارٹی، وہ کہتے ہیں نا جمہوریت تو سب ساری پارٹی تو ایک بندے کے ریوالو کرتی ہے، اس وقت بھی پوری حکومت تو ایک بندے پہ ریوالو کرتی تھی۔
اور جو اس وقت ڈی جی آئی تھے وہ کدھر ہے اس وقت، جن کو انہوں نے اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا؟ وہ اتنا بااختیار وزیر اعظم تھا کہ اس وقت تو وہ قوم کے جو آپ کا آرمی چیف ہے اس کو قوم کا باپ بھی ڈکلیئر کر دیا تھا انہوں نے. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ قوم کا ایک ہی باپ ہے قائد اعظم محمد علی جناح، وہ عظیم شخصیت جس نے یہ ملک بنایا. دہشت گرد کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہوتی، اس کی کوئی قومیت نہیں ہوتی، یہ اس کی کوئی انسانیت نہیں ہوتی، اس کی کوئی ایتھنیسٹی نہیں ہوتی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے مزید کہا، مئی میں مارکہ حق ہوا، اکتوبر میں پاک افغان سرحد پر جھڑپیں ہوئی، مارکہ حق میں پاکستان نے ہندوستان کا منہ کالا کیا. مارکہ حق کے اندر جو ہندوستان نے آپریشن سندور کیا تو آپ نے بھی تو یہی کام کیا اکتوبر میں. سنیے آپ نے یہ آواز سنی ہے نا آپ لوگوں نے. ہندوستان نے وہ جو سو کالڈ سندور، جو ابھی تک جس سندور کی کالک ان کے منہ سے نہیں جا رہی، اس میں کس کو ہٹ کیا تھا؟ دے ہٹ پاکستانی سٹیزنز. یہ حق صرف ریاست پاکستان کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے کہ وہ اپنے آئین اور قانون کے مطابق اپنے شہریوں کو سزا دے یا جزا دے. ہم نے اکتوبر میں کس کو ہٹ کیا تھا؟ وی کلڈ، وی ٹارگیٹڈ ناٹ افغانس، وی ٹارگیٹڈ، یہ تو خود کہتے ہیں نا کہ جی یہاں پہ یہ پاکستانی ہیں. وی ٹارگیٹڈ اون سٹیزنز جو کہ پاکستان وہاں پہ دہشت گردی میں پاکستان میں ملوث ہیں اور وہاں موجود ہیں، ان کی وہاں پہ تربیت گاہیں ہیں، ان کے سینٹرز ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو کیا کہا تھا پرائم منسٹر آف پاکستان نے پاکستان ملٹری اکیڈمی میں کھڑے ہو کے کہ اگر آپ کے پاس کسی قسم کا ثبوت ہے تو آپ لے آئیں، ہم ایکٹ کریں گے. آپ ہمیں نہیں دینا چاہتے، کسی تھرڈ پارٹی کو دے دیں، کسی نیوٹرل پارٹی کو دے دیں. ہمارے پاس تمام ثبوت موجود ہیں کہ یہاں پہ کون کون دہشت گرد ہے، کدھر کدھر موجود ہے، کہاں کہاں آپ کس کو جگہ دے رہے ہیں، کیسے دے رہے ہیں. پنجاب اور سندھ کے مختلف شہروں میں دھند کا راج، حد نگاہ کم ہونے پر موٹر وے اور قومی شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر. دھند کی وجہ سے موٹر وے M2 اور M3 کو بند کر دیا گیا ہے. آپ کو بتائیں کہ دھند کی سچویشن اس وقت یہ ہے کہ دھند کے باعث موٹر وے M4 گوجرا سے عبدالحکیم اور M5 رحیم یار خان سے روہڑی تک بند کر دی گئی ہے. M5 پر ملتان سے ظاہر پیر تک بھی گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہوگا اور موٹر وے پولیس کی ڈرائیور حضرات کو فوگ لائٹ سے استعمال کرنے کی ہدایت. احمد پور، شرکیہ، اچ شریف اور گرد و نواح میں دھند کے باعث حد نگاہ کم ہونے سے قومی شاہراہ ایکسپریس وے پر ٹریفک کی روانی متاثر ہے. موٹر وے M5 کو دھند کے باعث ملتان سے روہڑی تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے. دیگر موٹر ویز کی صورتحال کیا ہے، بتائیں گے نمائندہ دنیا نیوز ضیاء الحق شہزاد. جی بالکل، احمد پور، شرکیہ اور اچ شریف میں اس وقت شدید دھند کا راج ہے. حد نگاہ انتہائی کم ہونے کے باعث یہاں پر قومی شاہراہ ایکسپریس وے پر ٹریفک کی روانی متاثر ہے. اسی طرح دھند کے باعث موٹر وے M5 کو ملتان سے روہڑی تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے. دیگر موٹر ویز کے حوالے سے بات کی جائے تو موٹر وے M1 کو پشاور سے برہان انٹرچینج تک، جبکہ موٹر وے M2 کو ٹھوکر نیاز بیگ سے چکری انٹرچینج تک. اس کے علاوہ موٹر وے M3 کو فیض پور سے درخانہ تک، جبکہ موٹر وے M4 کو پنڈی بھٹیاں سے ملتان تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے. تو یہاں پر دھند کے باعث صورتحال یہ ہے کہ احمد پور، شرکیہ، چنی گوٹ، بہاولپور اور دیگر جو میدانی علاقے ہیں اس وقت شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں. تو موٹر وے پولیس کا یہی کہنا ہے کہ دھند کے موسم میں غیر ضروری سفر سے گریز کیا جائے اور موٹر ویز بند ہونے کی صورت میں جو ٹرانسپورٹرز ہیں، مسافر ہیں، متبادل راستہ اختیار کریں. اس کے علاوہ گاڑیوں میں فوگ لائٹس کا استعمال کریں.